یہاں معاشرے کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات بھائی اپنی بہنوں کو زکاتیں تو دے رہے ہوتے ہیں یا پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو صدقہ دے دیں، ہماری بہن کی کیفیت حالت یہ ہے، ہم ان کو یہ چیز دے دیں۔ یہاں ایک سوال اپنے آپ سے کر لیا جائے کہ آیا بہن کا اگر ترکہ اور وراثت میں جو حق بنتا تھا وہ کیا آپ نے ادا کر دیا؟ اور اگر وہ ادا نہیں کیا اور آپ یہ دیگر صدقات اور یہ چیزیں دے رہے ہیں، بعض اوقات تو وہ حصہ موجود ہونے کی صورت میں وہ تو زکوٰۃ کی حقدار رہتی بھی نہیں، اگرچہ اس کے پاس اور کچھ بھی نہ ہو، لیکن یہ ترکے والے معاملات، وراثت والے معاملات، یہ مال اس کی اتنی ملکیت میں ہے اگرچہ وہ آپ لوگ اسے نہیں دے رہے۔ تو یہ بھی پہلو ضرور سامنے رکھنا چاہیے، کیونکہ بسا اوقات کفیل صاحب جب کچھ لوگ پوچھتے ہیں اور سوال کرنے سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ آدمی کروڑ پتی اور اس کی بہن شریف فقیر۔ جی، شریف فقیر کا مطلب سیدھا سادہ یہ ہوا کہ پاکستانی کرنسی یعنی 1 لاکھ بھی اس کے پاس نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ اتنی رقم ہے۔ تو اب دونوں طرف جب یہ چیز دیکھتے ہیں تو تھوڑی سی تشویش ہوتی ہے، اور جب کہیں ایسا موقع محل ہے تو پوچھ بھی لیا تو معاملہ وہی نکلتا ہے، بالخصوص نہیں اس وقت وہ تو نہیں ہم نے دیا بھائی۔ جی، بالخصوص اس وقت جب کہ کسی شخص کا جو مالدار ہونا ہوتا ہے وہ آبا و اجداد سے ہو رہا ہوتا ہے۔ جی اسی طرح اسی کی بات، یعنی صورت میں واقعی یہ بات جو ہے وہ واضح نظر آ رہی ہوتی ہے کہ انہوں نے بہنوں کو ان کا شرعی حصہ نہیں دیا، یا جو ہے وہ معاف کروا لیا، جو ایک جو ہے وہ عمومی رواج جو ہے وہ لوگوں کا چلا ہوا ہے، اور وہ معاف درست طریقے سے ہوتا بھی نہیں، غلط مطلب شرعی طریقہ کار کے مطابق وہ معاف بھی نہیں ہوتا، تو حقیقتاً وہ بہن ہی جو ہے وہ خود مالدار ہوتی ہے کہ اس کے اوپر تو خود جو ہے وہ زکوٰۃ بعض صورتوں میں لازم ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس کو جو ہے وہ حق نہیں دیا گیا ہوتا، تو اسے جو ہے وہ شرعی فقیر کنسیڈر کر کے اپنی زکوٰۃ دے کر تو خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم مدد کر رہے ہیں، حالانکہ دوسری طرف اسی کے مال کے اوپر جو ہے وہ غاصب بنے بیٹھے ہوتے ہیں اور اس سے آگے نفع کما رہے ہیں، چاہے وہ پراپرٹی بڑھ رہی ہے یا بزنس کے اندر وہ پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہے یا بزنس کے اندر وہ لگایا ہوا ہے۔ تو ان چیزوں کا میں ناظرین اکرام سے کہوں گا کہ ضرور وہ غور کرنا چاہیے، اور اس بہن پر تو بہت ہی ایک طرح کا یہ ترس بھی آتا ہے نا کہ جس نے پہلی ابتدائی زندگی کفیل صاحب ایسے گزاری اپنے ماں باپ کے ساتھ، بڑے ناز نخروں کے ساتھ اور دیگر معاملات سب اسباب متا، اب جو قسمت مقدر اس کا نکاح شادی جہاں بھی سلسلہ ہو گیا، اب ہوا ایسی جگہ پہ کہ جو نوکری پیشہ ہے یا نارمل ہے، اور وہ بھی پھر آزمائشوں میں جب آ گئے تو پھر کافی یعنی وہ بہن کتنی مشکل سے، اور وہ بولتی نہیں ہوگی اپنے بھائیوں کو، لیکن آخر دل میں تو باتیں آتی ہیں۔ پھر بعد وقت بچے ہو جاتے ہیں تو بچے خود ہی ماموں کے سامنے آ جاتے ہیں، یعنی کہ آپ لوگ بھائی ہمارا حق کہاں گیا، ہمارے حق تو دیں۔ تو یہ واقعات ایسے ہیں کہ یہ ہمارے معاشرے میں یہ پائے جاتے ہیں، تو اگر یہ خرابی ہے تو یہ ضرور دور کرنی چاہیے، اور جو شریعت مطہرہ نے ترک وراثت میں ایک بیٹے کا حق رکھا ہے وہ بیٹا لے، جو بیٹی کا حق رکھا ہے وہ بیٹی کو دیا جائے۔ اگر بیٹے کے حصے میں بالفرض 1 کروڑ روپیہ آ رہا ہے تو اسی وراثت اور ترکے میں بیٹی کے حصے میں 50 لاکھ روپے آنا ضروری ہیں، اور اگر بیٹے کے حصے میں 1 لاکھ آ رہا ہے تو بیٹی کے حصے میں 50، تو بیٹے کا دگنا ہے، بیٹی کا اس سے نصف ہے، آدھا ہے۔ تو اس طریقے سے ان کا جو ترکہ اور وراثت بنتا ہے تو یہ ضرور آپ ان کو دیں۔ اسی طرح وہ عورتیں، وہ خواتین جو بیوہ ہو جاتی ہیں، تو بیوہ ہونے کے بعد بعض کا سسرال والے وہ یہ سمجھتے ہیں ہمارا بیٹا تو چلا گیا، اب یہ ہمارے کام کی نہیں رہی، یہ اس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں رہا۔ اور یہ بھی صورت زیادہ تر جب اولاد بھی نہ ہو، اب اولاد بھی نہیں ہے تو اب بیوہ کو بالکل گھر سے بعض اوقات عدت بھی پورا نہیں کرنے دیتے اور اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں یا اس کو میکے بھیج دیتے ہیں۔ بہت بہت بڑا ظلم ہے یہ، ظلم ہے۔ اور پھر جو کچھ ترکہ اور وراثت میں ملتا ہے وہ اس بیوہ عورت تک نہیں پہنچایا جاتا، اسے نہیں دیا جاتا۔ اولاد نہیں ہے تو شوہر کی جو کچھ ملکیت ہے تو 1/4 کفیل صاحب اس کو دینا لازمی ہے۔ جی، اولاد نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ 1/4 اسے دیا جائے گا، اولاد ہے تو 8واں حصہ جو ہے وہ اسے دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں فرمایا جو کسی کی میراث میں سے اس کا حصہ کاٹتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت کا حصہ وہ بھی ختم فرما دے گا، اس سے محروم کر دے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اور یہ ناظرین کرام دین اسلام کی خوبصورت تعلیم ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے پیغام اور سوال جواب بھی ہے جو کہتے ہیں کہ عورت کو کیا حق ملا
عورت کے لیے تحفظ شریعت مطہرہ نے کس کس انداز سے کیے ہیں. بیٹی پیدا ہوتی ہے تو والد کے لیے وہ ایک رحمت نعمت یوں بنتی ہے کہ اس کی بیٹی کی پرورش پر اللہ اس والد کی مغفرت فرماتا ہے. پھر جب شادی ہو جاتی ہے تو شوہر کی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں اور وہ شوہر اس کے معاملات، اور اگر کسی کے ساتھ یہ معاملات بھی ہو جائیں انتقال والے تو شریعت نے یہ بھی ان کے حقوق پورے بیان کیے ہیں. اللہ پاک اسلامی تعلیمات پر عمل کی توفیق دے.